سارا 2020 میں انشاءاللہ ایک ہم نے نوکریاں اپنے نوجوانوں کو دینے کے لیے ساری پالیسیز بنانی ہیں، اور دوسرا ایک اساس پروگرام سے نچلے طبقے کی ہر قسم کی مدد کریں گے تاکہ نیچے سے لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. اور انشاءاللہ 2020 وہ سال ہوگا جس میں پاکستان اپنے مقصد کے لیے جس کے لیے بنا تھا، ایک فلاحی ریاست کی طرف ایک عظیم قوم بننے کے لیے 2020 وہ سال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب شیخ رشید صاحب وزیر اعلیٰ پختونخوا محمود خان، شاہ فرمان گورنر پختونخوا اور پرویز خٹک ہمارے ڈیفنس منسٹر، سامنے بیٹھے ہوئے میرے کے پی کے منسٹرز، خواتین و حضرات، اب تھوڑی خاموشی، نوشہرہ تھوڑی خاموشی. میں سب سے پہلے تھوڑی نوشہرہ تھوڑی خاموش. سب سے پہلے میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں اس ڈرائی پورٹ کی، کیونکہ اس ڈرائی پورٹ کی وجہ سے تجارت بڑھے گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، پاکستان کی بہتری ہوگی، خاص طور پہ نوشہرہ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ 2006 سے اس کا منصوبہ بنا ہوا تھا، اور شیخ صاحب آپ نے پچھلے ایک سال میں جو چیز نہیں ہو سکی 50 کروڑ روپے آپ نے خرچ کر کے پورا کیا. میں آپ کو اس کی مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب نوشہرہ کے لوگوں، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ میں سیاسی شعور ہے، اس لیے یہ بار بار آپ تحریک انصاف کو جتاتے ہیں. اب میں اس لیے آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے پیسہ خرچ کیا اپنا ریلوے سسٹم ڈیولپ کرنے میں. پاکستان وہ ملک تھا جس کو ایک زبردست انگریز ریلوے سسٹم چھوڑ کے گیا، لیکن ہماری 70 سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی ریلوے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا، بلکہ ساری دنیا کے اندر ریلوے کی پٹریاں بنتی گئیں، ریلوے پھیلتا گیا، اور پاکستان میں جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا شیخ صاحب اس سے بھی کم ہو گیا. انگریز جو چھوڑ کے گیا تھا اس سے بھی ہماری کم پٹریاں ہو گئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومتیں آئیں وہ ایلیٹ کے لیے تھیں، ایک چھوٹے سے طبقے اس کے لیے ساری سہولتیں تھیں، فیصلے جتنے ہوتے تھے تھوڑے سے طبقے کو فائدہ دینے کے لیے. تعلیم ہوتا تھا تو انگلش میڈیم، اعلیٰ تعلیم صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے، اچھی نوکری تھوڑے سے طبقے کے لیے. عدالتوں کے اندر طاقتور کے لیے ایک نظام اور کمزور کے لیے دوسرا. جیلوں میں سارے غریب لوگ اور بڑے بڑے ڈاکو باہر پھرتے تھے. اور ہمارے ملک میں ہسپتالوں میں آہستہ آہستہ، میں ایک سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، آج سرکاری ہسپتالوں کا آہستہ آہستہ حالات بگڑتے گئے اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانا شروع ہو گئے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریلوے بھی اسی طرح مار کھائی. ریلوے عام آدمی کا سفر ہے. عام آدمی دنیا میں ہر جگہ ریلوے پہ سفر کرتا ہے، اور کیونکہ عام آدمی کا ایشو تھا، آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ریلوے پہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، ریلوے کے حالات بھی بگڑتے گئے،
اور ریلوے ادھر پہنچ کی جدھر شیخ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی ریلوے پہ، ہماری پٹڑیوں کا برا حال ہے، ہمارا سارا ریلوے سسٹم کا برا حال ہے. کتنے پل ہیں ایسے ریلوے کے جو اپنی گارنٹی سے زیادہ یعنی جو ان کی ایکسپائری ڈیٹ تھے اس سے آگے تک استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو ML1 ہے یہ ایک انشاءاللہ پاکستان میں ریلویز میں انقلابی تبدیلی لے کے آئے گا. چائنا اس وقت دنیا میں ریلوے ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے. یہ سوچیں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک 8 گھنٹے میں سفر ہوگا ریلوے کا. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب؟ 8 گھنٹے میں سوچیں کراچی سے لے کے پشاور تک 8 گھنٹے میں ٹرین پہنچے گی ML1 کے بعد. تو عام آدمی کو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا. تو پہلے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، اور دوسری کہ جو فریٹ ہے، جو ہم یہ سڑکوں کو اپنی بار بار تباہ کرتے ہیں کیونکہ سارا سڑکوں کے اوپر ہمارا فریٹ چلتا ہے. ریلوے ساری دنیا میں وہ ایک ادارہ ہے جو کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ فریٹ ریلوے پہ چلتا ہے، اور وہ ماحولیات کے لیے بھی اچھا ہے. اس لیے یہ جو ML1 ہے یہ ہر طرح آگے اس ملک کو ہر طرح فائدہ دے گی. میں شیخ صاحب تیسری چیز بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی کہ ریلوے کے اندر ہم خسارہ کم کر رہے ہیں. ریلوے کا 5 ارب پچھلے سال سے اب تک 5 ارب روپیہ آپ نے زیادہ پیسہ بنایا ریلوے کے لیے اور خسارہ کم کیا ہے. اس کی تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. لیکن میں یہ جو آپ کو اب بات کہنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، یہ میں آپ کے لیے نہیں PIA کے لیے بھی یہی میں بات کروں گا. وہ یہ کہ ریلوے کو اب مقابلہ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. اب تک ہمارا جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہے وہ نقصان کرتے رہے ہیں. تقریباً 500 ارب روپے کا ہر سال ہمارا گورنمنٹ کے کارپوریشنز نقصان کرتے ہیں. یہ نقصان کون اٹھاتا ہے؟ پاکستان کی عوام. آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ نقصان پورا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلوے کو اب آپ ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں اور PIA کو انشاءاللہ جو مقابلہ کرے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. اور ریلوے ایک ایسا ادارہ بنے جس کے اندر سب کو، اور میں ریلوے کے مزدور، جو ریلوے کے انجینئرز، میں سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری گورنمنٹ کسی قسم کی ہم نہ سفارشی سسٹم لے کے آئیں گے. کوئی کرپشن ہو، ہم اپنے سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کرپشن کوئی بھی کرے. میرا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں پورٹل کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، کوئی بھی کرپشن ہو وہاں بتائے، اور میرا کام ہے اس کرپٹ کے خلاف ایکشن لینا. تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ریلوے کا سٹاف بھی پوری کوشش کرے اور اس ریلوے کو ایسے چلائے جیسی اپنی گاڑی آپ چلاتے ہیں، جیسی اپنی کار کی آپ فکر کرتے ہیں، اس طرح پاکستان ریلوے کو چلائے. اور جو ہم نے خسارہ پورا کرنا ہے شیخ صاحب، جو آپ نے ریلوے کی زمینیں جن کے اوپر قبضے ہوئے تھے جو آپ نے چھڑائی ہیں، اس طرح جتنی بھی ریلوے کی زمینیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کمرشل کریں گے، بیچیں گے، اور جو بھی ان سے پیسہ آئے گا وہ آپ کا خسارہ پورا کرنے پہ جائے گا، جو کہ ریلوے کا اتنا بڑا خسارہ ہے. اس وقت مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اربوں روپے کی سرکاری زمینوں پہ جو قبضے ہوئے تھے وہ ہم نے چھڑوائے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ کتنا پیسہ ہم نے اس قوم کا بچایا ہے بڑے بڑے قبضہ گروپ نے جو سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اب میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس حکومت کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے. فلاحی ریاست کے لیے میری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہماری پالیسیز بنے وہ ہمارا کمزور طبقے کے اوپر اٹھائیں.
تو اس کے لیے ریلوے ایک حصہ ہے اس کا. ریلوے کے اندر کیونکہ عام آدمی سفر کرتے ہیں, ہمارا پورا زور ہوگا کہ ریلوے کو ہم اٹھائیں. اس کے اندر 65 سال کے لوگوں کی عمر پہ کنسیشن ہے, 75 سال کی عمر مفت ٹریول کر سکتے ہیں ریلوے کے اوپر. اور اس کے لیے بھی شیخ صاحب آپ نے جو احساس پروگرام میں پلیٹ فارم میں خواتین کے لیے سٹالز بنائے ہیں ریلوے اسٹیشنز کے اوپر تاکہ ان کو نوکریاں مل سکیں, وہ اپنے سٹال چلا سکیں, یعنی ساری چیزیں جو ہم نے کرنی اب اس پاکستان نے, ہماری ساری پالیسی ہوگی ہم نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اس کے لیے احساس پروگرام, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیسہ ہم نے احساس پروگرام میں 190 ارب روپیہ رکھا ہے. اس کے اندر ہم قرضے دے رہے ہیں نوجوانوں کو, سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں, ہنر سکھا رہے ہیں, اپنی بزنسز سیٹ اپ کریں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسکالرشپس دے رہے ہیں, 50,000 اسکالرشپس دے رہے ہیں نوجوانوں کو تاکہ وہ ہائر ایجوکیشن پہ جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے, سارے انشاءاللہ پاکستان کے غریب خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ کوئی بھی غریب گھر اس کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کا علاج یا اپنے علاج نہیں کروا سکتا اگر بیماری ہو. ہمارا جو اب ہاؤسنگ شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس سال شروع ہو گئی بنانے, کیونکہ ہمیں کئی رکاوٹیں آئی ہوئی تھی قانونی طور پہ. اس سال ہم اپنی جو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, جس میں سے ایک عام آدمی گھر خرید سکتا ہے اور قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا. اس کا سارا مقصد ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو, تنخواہ دار لوگوں کو, ان کے پاس یہ ہو کہ ہمارے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کی وجہ سے ان کو گھر مل سکیں اور قسطوں میں وہ لے سکیں. جو ابھی تک آپ کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں تو نہیں خرید سکتے. اس کے علاوہ یہ جو ہماری ہاؤسنگ کیمپین ہوگی, اس سے 40 انڈسٹریز اس کی وجہ سے چل پڑیں گی, جس کا مطلب نوکریاں ملیں گی لوگوں کو, جس کا مطلب روزگار ملے گا. اور یہ ہے ہمارا پروگرام اس سال کا ہاؤسنگ کا. اس کے علاوہ ہم انڈسٹریز جو بند پڑی ہیں, ایک نیا ان کے لیے پروگرام لے کے آ رہے ہیں سکھ انڈسٹریز کو اٹھانے کے لیے تاکہ اس میں بھی نوجوانوں کو روزگار ملے. لیکن جو ہمارا جو احساس پروگرام ہے, اس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہمارے نچلے طبقے کے لیے اب کارڈ بنا رہے ہیں, ان کو ڈائریکٹ پیسے بھی ملیں گے, یوٹیلیٹی سٹور سے جا کے وہ ایک مہینے کا راشن بھی لے سکتے ہیں. اور یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ہم نے چیزیں سستی کی ہیں. ہم اور 6 ارب لگایا ہے, اور بھی پیسہ لگائیں گے تاکہ تنخواہ دار لوگ جا کے سستی چیزیں, جو بنیادی چیزیں ہیں, آٹا, گھی, چاول, دالیں, یہ جا کے یوٹیلیٹی سٹور سے لے سکیں سستی قیمتوں کے اوپر.